نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اغناهم الله ورسوله من فضله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بن عثمان المعروف داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک. اسی حوالے سے ہم تھوڑی سی بات چیت کرنے لگے ہیں کہ یہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کا مشن کیا ہے، لوگ ان کو کیا کہتے ہیں اور انہوں نے کس طرح زندگی گزاری. علی بن عثمان ان کا نام ہے اور افغانستان کے شہر حجویر سے آئے اور بڑی بھرپور جوانی انہوں نے اسلام کی خدمت میں گزاری. جس وقت لوگ کوٹ اور پینٹ اور ٹائی اور مرسیڈیز کے خواہاں ہوتے ہیں نا، اور بڑے بڑے اونچے ان کے خواب ہوتے ہیں کہ میں جوانی میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جوانی میں لوگ مسلمان کیے. 31 سال کی عمر میں لاہور آئے اور بھرپور ولی کامل تھے اور 34 سال انہوں نے یہاں اسلام کی خدمت کی. 65 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا. 34 سال انہوں نے لاہور میں اسلام کی شمع کو روشن کیا. انتہائی تواضع والے، عاجزی والے، انکساری والے، شرافت والے، تقوی والے، پاکیزگی والے اور لوگوں کے دلوں کو بدلنے والے انسان تھے. آپ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پہ حاضر تھا تو وہاں مراقبے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اب ان کا طریقہ کار دیکھیں. مسلمان تھے نا، کہتے ہیں جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومے اور پیر بھی چومے. اسلام ہاتھ اور پیر چومنے کو شرک نہیں کہتا. اسلام ہاتھ اور پیر چومنے کو شرک نہیں کہتا. امام بخاری نے الادب المفرد میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پیر بھی چومتے تھے. چومنا محبت کی علامت ہے، چومنا ادب کی علامت ہے، چومنا پیار کی علامت ہے. چومنا عبادت نہیں ہے، عبادت نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں کون چومتے تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ. تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے مزار پر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ نے بڑا خوبصورت سفید لباس میں ایک بزرگ آدمی اس کو اپنے بازو کے ساتھ لگایا ہوا، ایسے ہے جیسے گود میں اٹھایا ہوا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کی حضور یہ کون ہے؟ حضور یہ کون؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری بستی والوں کا امام ہے. تمہارا اور تمہاری بستی والوں کا امام. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتایا، نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. فرماتے ہیں میں نے خود یہ تجزیہ نکالا کہ اگر
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے تو یہ مانا تھا کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، اپنی صفات کے ساتھ متصف ہے، تو میدان اجتہاد میں ہو سکتا ہے یہ غلطی کھا جائیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود مبارک میں اٹھایا ہوا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی صفات سے ختم ہو چکے ہیں، رسول اللہ کی صفات کے ساتھ زندہ ہے۔ تو اب میدان اجتہاد میں ان کو خطا نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہا کہ معصوم عن الخطا، یہ نہیں کہا۔ اور یہ اسلام کا عقیدہ یاد رکھیے گا کہ اللہ جل مجدہ الکریم کی اس دنیا میں اس کے فرشتوں اور اس کے نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ معصوم کون ہوتا ہے؟ معصوم وہ ہوتا ہے جس کے ذہن میں، دل میں ارادہ گناہ بھی نہیں آ سکتا، وہ معصوم۔ بعض لوگ کہتے ہیں 14 امام معصوم ہیں اور فلانے معصوم ہیں، صحابہ معصوم ہیں، فلانے نہیں۔ انبیاء معصوم ہیں اور فرشتے معصوم، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ ہاں نیک لوگ ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، ایسے بھی ہیں جو گناہ نہیں کرتے، گناہ، لیکن ان کو معصوم نہیں کہا جا سکتا۔ گناہ نہ کرنے میں اور معصوم ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ گناہ نہ کرنا یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی عطا ہے، اور گناہ سے محفوظ ہونا یہ وصف ہے جو اپنے انبیاء کے اندر وہ ڈال دیتا۔ اس کی عطا اور ہے اور بندے کو وہ وصف دے دینا یہ اور ہے۔ اور اس نے انبیاء کو گناہوں سے محفوظ رکھا، اس نے یہ وصف معصوم عن الخطا کا اپنے انبیاء میں اور فرشتوں میں پیدا کر دیا۔ اب ان کے دل میں ارادہ گناہ بھی نہیں آتا، اور جو معصوم نہیں ہوتا اس کے دل میں ارادہ گناہ تو آ سکتا ہے اور آتا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو محفوظ فرما دیتا۔ تو یہ بڑا خوبصورت آپ نے جملہ کہا امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے کہ آپ اپنی صفات کے ساتھ نہیں ہیں، رسول اللہ کی صفات کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ میدان اجتہاد میں خطا نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کر اس دین کی تبلیغ کی جو دین رسول اللہ لے کے آئے تھے، اور پھر آپ نے نیک لوگوں کا وصف بیان کیا۔ فرمایا صوفی کون ہوتا؟ صوفی کون؟ فرمایا جس کے اندر 8 خوبیاں ہوں وہ صوفی بن سکتا۔ سفید پگڑی پہن کے اور سفید رومال ڈال کے گلے میں اور سفید شلوار اور قمیض پہن کے بندہ صوفیوں کے حلیے میں آتا ہے، صوفیوں کے صوفی نہیں بنتا، صوفی نہیں بنتا۔ صوفی دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تب بنتا ہے جب اس کے اندر 8 خوبیاں ہوتی ہیں۔ کتنی خوبیاں ہوتی ہیں؟ نمبر 1 فرمایا صوفی انسان تب بنتا ہے جب اس کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسی سخاوت ہوتی ہے۔ کس کی سخاوت ہوتی ہے؟ اللہ، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسی سخاوت۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی نہیں تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑے سخی تھے، بڑے سخی تھے، لیکن ہمارے آقا کی سخاوت کی بات ہی نرالی ہے۔ ان کی پہلے سخاوت کی بات سناتا ہوں، پھر رسول اللہ کی سخاوت کی بات سناؤں گا، پھر بتاؤں گا کہ انبیاء بڑے سخی ہوتے ہیں اور ہمارے آقا سب سے زیادہ سخی ہیں۔ انہوں نے ایک بندے سے یہ کلام سنا، وہ کہہ رہا تھا سبوح قدوس، اسے کہا کہ مجھے یہ بات سناؤ میرے اللہ کا نام، اور نے کہا کیا دو گے؟ تو آپ کا بہت بڑا لشکر تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس کو دے دیا صرف اللہ کا نام سننے کے لیے، مال سارا دے دیا۔ پھر مال ختم ہو گیا تو اس سے کہا میری جان لے لے لیکن مجھے میرے اللہ کا نام سنو۔ اور جب کوئی غریب آ جاتا گھر میں اس کو کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیتے تھے، اور آپ کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ نے بغیر مہمان کے کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا، کبھی اکیلے کھانا، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔
2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، حدیث شریف میں آتا 7 دن تک بسا اوقات کوئی بندہ نہیں آتا تھا تو آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان کا انتظار کرتے پھر اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور جو کچھ ہوتا اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے تھے۔ اس سے بڑی کیا سخاوت ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر، اس کی راہ میں خیرات کرتے، بہت بڑے صحیح۔ تو داد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سخاوت ابراہیم کی، اور امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سخاوت کی ٹھنڈی ہوا، آپ کی سخاوت کا سمندر اور فراوانی ایسے ہوتی تھی جیسے تیز ہوا چلتی ہے اور تیز پانی بہتا ہے، آپ ایسے سخاوت فرماتے تھے۔ اس کی مثال حدیث شریف میں آتی ہے کہ ایک بندہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میں جس قبیلے سے آیا ہوں نا وہ قبیلے والے مسلمان نہیں ہیں، میں نیا مسلمان ہوا ہوں، تو میرے پاس مال و اسباب نہیں ہے، آپ مجھے کچھ تھوڑی سی بکریاں دیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک احاطے میں کھڑے تھے 2 پہاڑوں کے درمیان، اور وہ پوری جگہ بکریوں سے بھری ہوئی تھی، تو اس نے چند بکریاں مانگی تاکہ میں اس کے دودھ سے نفع حاصل کروں اور میرا روزگار چل سکے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کی کیا خوب سخاوت تھی، آپ نے فرمایا جاؤ ساری بکریاں لے لو، جاؤ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی، لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ، کبھی یہ نہیں کہا ہم نے کہ میرے پاس نہیں ہے، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اگر ہوتا تو میں دے دیتا، کبھی نہیں کہا۔ کتنا خوبصورت مصرع جوڑا اور موتیوں سے پرو دیا، فرمایا مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، بینی سہانی صبحوں میں یہ ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ بڑا خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک انہوں نے نمونہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں روکا۔ تو صوفی بننے کے لیے سب سے پہلی اور اہم ترین بات عبادات کے بعد، فرائض کے بعد، واجبات کے بعد، سنتوں کے بعد، نوافل کے بعد، صوفیانہ لباس پہننے کے بعد سب سے پہلی شے ہے سخاوت۔ کیا ہے؟ یہ ایک خود ایک بہت بڑا وسیع مضمون ہے، کیونکہ ہم سخاوت تو بیان نہیں کر رہے، ہم تو بیان یہ کر رہے ہیں کہ صوفی کون ہوتا ہے اور بنتا کیسے۔ اس میں یہ پہلی بات ہے سخاوت ابراہیم۔ دوسرے نمبر پر فرمایا رضائے اسماعیل، رضائے جویں کیا یار کر کے وکھایا یار نے، بیٹا چھری ہیٹھ یار لئی لٹایا یار نے، ویکھو سجنا دی ریت جند جان وار دے، سب حسرتاں تے سارے ارمان وار دے، مال جان اولاد عزت سب اپنے رب پہ وار دیا ابراہیم علیہ السلام، بڑھاپے میں اولاد دی، اور جب ضعیف ترین ہو گئے تو کہا ابراہیم ان کو چھوڑو، وہ جنگل میں چھوڑو، جنگل میں چھوڑ دیا۔ بیوی پوچھنے لگی میاں صاحب کدھر چھوڑ کے جا رہے؟ جواب نہیں دیا، کہنے لگی کہ اللہ نے کہا ہے، کہا ہاں اللہ نے کہا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی پھر اگر اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے نا تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بڑی استقامت والی بیوی تھی۔ اور آج کی عورتوں کو ایک وقت کا کھانا نہ دو، کپڑے نہ دو، اور سر پہ لگانے کے لیے شیمپو نہ دو، اور ضروریات زندگی کا ایک دن سامان نہ دو، تو وہ کہ میں کہتی جدوں دی میں اچھی آئی ہوں میں تو برباد ہی ہو گئی۔ یہ رسول اللہ کا فرمان، آپ نے فرمایا ایک دن اس کو کچھ نہ دو تو یہ ساری نعمتوں کی ناشکری کر دیتی۔ تو وہ بیوی کتنی صبر والی تھی۔ اور بیٹا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں آ میرے بیٹے
یا بنی انی اری فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تو کیا کہتا ہے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا رضائے اسماعیل، رضائے اسماعیل علیہ السلام جیسی رضا ہونی چاہیے، کہ پتہ تھا میرے ابا جی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے، اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، تو کہا یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جی جیسے آپ نے خواب میں دیکھا ہے نا ویسے کر دیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اب انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے۔ جب ہو گئی قربانی، اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، پھر اللہ نے آیات قرآنی نازل فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم خواب سچا کر دیا، خواب سچا کر دیا، آپ نے تو کمال کر دی۔ تو یہ ہے رضائے اسماعیل۔ اس کا معنی صوفی ازم میں کیا ہے کہ آپ جس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے، پہلے بیعت ہونے سے پہلے اس کو دیکھو، بیعت ہونے سے پہلے اس کو دیکھو جس کا بیعت ہو رہے ہو۔ اور میں آپ کو یہ بات سنانے لگا ہوں کہ علیم صاحب ARY کی ٹیم نے ایک تھپڑوں والا بندہ پکڑا، اور اس کو جب اس کا کھاتہ کھلا تو پتہ چلا کہ نہ بابا جی کو قرآن آتا ہے، نہ پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، اور وہ کئی سالوں سے لوگوں کی رہنمائی کر رہا۔ اس لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے، ہمیں تعلیم دی اور ہمیں سکھایا ہے کہ جب پیر پکڑنے لگو، راہبر اور رہنما پکڑنے لگو، تو پہلے 4 چیزیں دیکھ لو اس میں۔ کتنی چیزیں؟ نمبر 1 صحیح العقیدہ ہو، یعنی کہ یونی کے والے عقیدے نہ ہو، بالکل لو توڑ عقیدہ ہو، اللہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، زندوں کے بارے میں، فوت شدہ کے بارے میں، باس بعد الموت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، میزان کے بارے میں، پل صراط کے، سب کے بارے میں عقیدہ صاف شفاف صحیح ہو۔ پہلی بات فرمائی، جب کسی کو راہبر بناؤ تو پہلے اس کا عقیدہ دیکھو صحیح ہے۔ نمبر 2 خود اتنا بڑا عالم ہو، خود اتنا بڑا عالم ہو کہ اپنی ضرورت کا ہر مسئلہ کتاب و سنت سے خود نکال سکتا ہو، خود نکال سکتا ہو۔ یہ نہیں کہا کہ خود آتا ہو، اس کو کتاب و سنت سے واقفیت ہو کہ یہ مسئلہ مجھے فلاں کتاب سے مل سکتا ہے، یہ فلاں کتاب سے مل سکتا ہے، وہ دوسروں کے لیے راہبر بن سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا خود متبع سنت ہو، ایک قدم بھی اس کا رسول اللہ کی شریعت کے خلاف نہ اٹھتا ہو۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ اس کا سلسلہ بیعت رسول اللہ تک متصل ہونا چاہیے۔ اصل فیض تو ادھر سے آنا ہے، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جو فیض آنا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے آنا ہے، تو وہاں سے جب یہاں تک منتقل ہوگا تو راستے میں لائن کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم انسان بھی مرید تھے، ابو الحسن الختلی کے مرید تھے، اور ابو الفضل الختلی کے مرید تھے، اور وہ بھی مرید تھے اور وہ بھی مرید تھے، اور یہ سلسلہ بیعت رسول اللہ تک جاتا تھا۔ ہمارے بابا جی سرکار نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اشعار کی صورت میں یہ کہا کرتے تھے، ہمارے دے دنیا ایک ولی دکھاؤ، دنیا ایک ولی دکھاؤ جس نے بیعت طریقت نہیں کی تھی، دنیا ایک ولی دکھاؤ جس بیعت طریقت نہیں کی تھی، یا کارنو لے جاؤ ان شرک دیاں تاویلاں۔ ایسے ہی کہتے ہو یہ بابا جی کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے آ گئے۔ فرمایا ہر دین کا عالم، ہر اللہ کا بندہ، ہر مقرب بارگاہ الہی کسی نہ کسی کا مرید ہے، اور یہ ساری بیعتیں 2 شخصیات پہ جاتی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ پہ اور سیدنا ابو بکر صدیق پہ، اور یہ دونوں رسول اللہ کے مرید ہیں، دونوں رسول اللہ کے مرید۔ تو سب سے اہم ترین بات جو بیان کی کہ جب آپ کسی کو شیخ بنائیں، جب راہبر و رہنما بنائیں، جس کو آپ نے زندگی دینی ہے، جس کو آپ نے زندگی دینی ہے، جس کے پیچھے چلنا ہے آپ، وہ اس قابل ہے کہ وہ آپ کے آگے چل سکے؟
وہ سنت پہ چلتا ہے، اس کو اسلام کا علم ہے، اس کے عقیدے صحیح ہے، وہ یہ تو نہیں کہتا کہ بھئی میری نماز دل میں ہو جاتی ہے تو مسجد میں جا کے پڑھو۔ دادا صاحب تو ایسا نہیں کرتے تھے، دادا صاحب تو پکے نمازی تھے، دادا صاحب پکے نمازی تھے، اور آپ بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ کے زمانے میں لوگوں نے آپ کی مسجد کے مصلے پہ اعتراض کیا، کہا جی آپ کا مصلی سیدھا نہیں۔ آپ نے فرمایا آؤ میں سیدھا دکھا دیتا ہوں۔ نماز پڑھائی اور سامنے بیت اللہ دکھا دیا، دیکھو سیدھا ہے مصلی۔ راوی کا دریا آپ کی مسجد کے ساتھ بہتا تھا اور لوگ اس کی آواز سے بڑا پریشان ہوتے تھے، تو مرید کہنے لگے حضرت ہم اپنا ڈیرا تھوڑا سا دور نہ کر دیں؟ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اس کی آواز ہمیں پریشان کرتی ہے، ذکر و اذکار میں توجہ نہیں رہتی۔ تو فرمایا ہم کیوں دور جائیں، اس کو کہتے ہیں یہ پرے ہو جاتا ہے۔ دریا کو پرے کر دیا، اس کو کہا بھئی تو یہاں سے چلا جا۔ وہ متبع سنت انسان تھے، ان کی محنتوں کے نتیجے میں آج اسلام پھیلا ہوا۔ 34 سال انہوں نے اسلام کا پیغام سنایا، دین اسلام کی خدمت کی، اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے رسول اللہ کے دین کو سکھانے کے لیے محافل اور مجلس میں بٹھا۔ میں کل بھی جمعے میں بتا رہا تھا، عبدالعلیم صاحب اعلان کرتے ہیں، وہ ادھر ایک بابا جی، ان کا کیا نام ہے جو صبح فجر پہ اعلان کرتے ہیں، نعیم صاحب، یہ کرتے ہیں۔ تو میں ان کو بتا رہا تھا، میں نے کہا آپ اعلان کرتے ہیں، ابھی نماز کے بعد درس ہوگا تو تمام ماں باپ بیٹھے۔ میں کہا دادا صاحب تو ایسے اعلان کرتے ہی نہیں تھے، وہ تو پکڑ کے بٹھا لیتے تھے، وہ پکڑ کے بٹھا لیتے تھے، کہتے بیٹھو نیچے۔ ایک بابا جی آپ کے قریب سے گزرے کہ دیکھا دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے، درس نظامی کے فاضل تھے دادا صاحب، ہاں جی، اور ان کی کشف المعجوب شریف لکھے، ضرب یضرب کے صیغے لکھے ہوئے انہوں نے، سارے گرامر لکھی ہوئی انہوں نے بیچ میں۔ کوئی ان پڑھ جاہل نہیں تھے، یہ نہیں تھے صوفی بے علم ہوتے ہیں، غلط کہتے ہیں جو صوفی کو بے علم کہتے ہیں۔ اصل عالم ہی اللہ کا ولی صوفی ہوتا ہے، علم کی صحیح چاشنی ہی اس کو ہوتی۔ ہم نے تو جن لوگوں نے اپنے سروں پہ علم کا تاج رکھا ہوا ہے نا، انہوں نے تو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور جو اللہ والے ہیں انہوں نے کتابوں کے ساتھ علوم معرفت، علوم الہیہ پڑھے ہوئے، اور جو قلب در قلب آ رہے ہوتے ہیں اس کو پڑھ کے پھر اس کے فیض و برکات لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ آپ درس دے رہے تھے بنت مخاض اور بنت لبون کا، حکوں کا اور مسنوں کا، اونٹ کی زکوٰۃ کے بارے میں۔ ایک بابا جی نے دیکھا کہ دادا صاحب زکوٰۃ کا درس دے رہے ہیں تو اٹھ کے جانے لگے۔ اب فرمایا بابا جی کدھر جا رہے ہو، ادھر آؤ۔ جی حضور میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے پاس تو اونٹ ہی نہیں ہے، تو میں نے زکوٰۃ کہاں سے دینی۔ آپ نے فرمایا پھر بھی بیٹھ کے درس سنو، ہو سکتا ہے تم زکوٰۃ دے نہ سکتے ہو تو لے تو سکتے ہو، تو فائدہ ہو جائے گا، علم دین آئے گا، بیٹھ جاؤ نیچے۔ آپ نے اس کو پکڑ کے بٹھا لیا، تو پکڑ کے لوگوں کو بٹھا کے علم کی محافل اور مجالس میں آپ نے لوگوں کے اندر علم انڈیلا ہے۔ علم ایسے نہیں پھیلتا، علم ایسے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ نے 34 سال محنت کی، اور آپ کے اندر بناوٹ نہیں تھی، سادگی تھی۔ یہ بھی آ رہی ہے بات، میں سناتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر صوفی بننے کے لیے صبر ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ صبر ایوب، اللہ اکبر، بڑے عظیم یہ اللہ کے نبی ایک امتحان میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا اور امتحان دے رہے ہیں۔ اللہ جب پوچھتا ہے ایوب کیا حال ہے، مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے۔ کئی سال آزمائش میں رہے، سب جو دعوے دار تھے قریب ہونے کے دور ہو گئے، بیوی رہ گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا اب آپ غسل کریں، جو ہی غسل فرمایا ساری بیماری ختم ہو گئی۔ آزمائش تھی، آزمائش میں صبر اصل کمال ہے، آزمائش میں صبر۔ اور جو آزمائش میں صبر نہیں کرتا اور منہ سے غلط جملے بول دیتا، پھر وہ بعد میں جتنا مرضی صبر کرتا، کوئی ایک ٹکا فائدہ نہیں۔ صبر اگر اہم نہ ہوتا تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہ یہ بات فرماتا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل،
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں جیسے میرے اولو العزم رسولوں نے کیا۔ نوح علیہ السلام نے کتنے سال صبر کیا؟ 940 سال صبر۔ کتنے سال؟ 940 سال، اتنا صبر کیا۔ انبیاء نے سالوں صبر کیا، لیکن جاتے ہوئے یہ کہہ گئے کہ یا اللہ یہ قوم صحیح نہیں ہوگی، برباد کر۔ اللہ نے فرمایا ولا تستعجل لهم، محبوب صبر ان جیسا کرنا لیکن جلدی ان جیسی نہیں کرنی، دعا نہیں کرنی قوم کی بربادی کے لیے۔ تو رسول اللہ فرماتے تھے کہ میں اس دعا کا امین ہوں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ سارے انبیاء نے اپنی قوموں کی بربادی کے لیے دعا استعمال کی، میں نے سنبھال لی۔ قیامت والے دن میدان معاشر میں جب میری امت پریشان ہوگی، میں اپنی امت کی بخشش کی دعا کروا کے اس کو جنت میں لے جاؤں۔ یہ وہ دعا ہوگی جسے اللہ رد نہیں فرمائے گا۔ تو صبر یہ تیسرا وصف ہے جو بندہ اس کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، وہ صوفی بن جاتا ہے۔ چوتھا اشارہ زکریا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے جب زکریا علیہ السلام کی بات سنی، اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بغیا۔ اللہ کہنے لگے یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرا بال سفیدی سے بھر گیا ہے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَ، میرے پیچھے جو ہے نا، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَ، میں مولا میرا کوئی نمائندہ نہیں ہے، مہربانی فرما، شفقت فرما، تو مجھے اولاد دے دی۔ اللہ نے فرمایا زکریا علیہ السلام خاموش ہو جائے، بولنا نہیں آپ۔ تو اشاروں سے آپ نے بات کی، 3 دن خاموش رہے، اشارے سے بات۔ تو یہ صوفی کے لیے بننے کے لیے ابتدائی درس ہے، اس کو بند کرنا پڑتا۔ یہ جو ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ کر کے چلتی ہے نا کینچی کی طرح، جب تک انسان اس کو بند نہیں کرے گا صوفی نہیں بن سکتا۔ خاموش، اس کے لیے کفل مدینہ کی ضرورت نہیں ہے، منہ میں وٹا ڈال کے، روڑا ڈال کے اور گلے کی آنت کا آپریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے دانتوں کی اور عزم کی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ اور یہ وصف ہمارے آقا میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل خاموشی والے انسان تھے، کوئی آپ کے پاس بیٹھ جاتا اور وہ کوئی بات نہ کرتا تو وہ جتنی دیر مرضی بیٹھا رہتا، حضور پاک بھی بات نہیں کرتا، خاموش رہتے تھے۔ لیکن وہاں خالی بیٹھنا بھی برکت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ وہ حضور کو دیکھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش کرتے، سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ اشارے سے بات، خاموش۔ صوفی کے لیے زبان کو بند کرنا لازم ہے۔ نمبر 5 اسباب سے بے رخی، غربت یحییٰ، اسباب سے بے رخی یہ صوفی کے لیے بڑا سخت ضروری قدم ہے۔ جب تک اسباب سے بے رخی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی کامل محبت کو کبھی نہیں پا سکتا۔ اسباب سے بے رخی کیا؟ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، آپ غربت، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے آپ کو غرابت میں رکھتے تھے، غریب بنا کے رکھتے تھے۔ کیا بنا کے رکھتے تھے؟ غریب، کمزور۔ یہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا وصف صوفی کے اندر ہونا چاہیے۔ صوفی کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ غریب بن کے رہے، وہ جیسے مرضی ہو، اندر سے جیسا مرضی ہو، لیکن غریب کمزور بن کے رہے، اپنی طاقت کا اظہار نہ کرے۔ حالانکہ صوفی بڑے طاقت والے ہوتے ہیں، علیم صاحب، صوفی بڑے طاقت والے ہوتے ہیں، صوفی بڑے طاقت والے، ایسے حکم دے نا تو پورے کے پورے مکان اپنی جگہ سے ہل جاتے، لیکن کرتے نہیں ہیں ایسا۔ اور میں یہاں یہ بات کرنی چاہتا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، صوفیہ اکرام کرامات کا ظہور اپنے گھروں میں نہیں کرتے۔ کرامات کا ظہور اپنے گھروں میں کبھی کبھی کر دیتے ہیں، لیکن نہیں اکثر کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزات کا ظہور گھر میں نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی کر دیتے تھے۔ بی بی عائشہ کی جب سوئی گم ہو جاتی تھی تو معجزے کا ظہور کر دیتے تھے کہ آپ جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے روشنی نکلتی تھی تو سوئی نظر آ جاتی تھی، لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا تھا۔ یہ کیا ہوتا تھا؟ تو
غریب بن کے رہنا یہ صوفی کا سب سے بڑا حوصلے والا کام. دادا صاحب نے کشف المعجوب شریف میں لکھا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کمزور سمجھنا بڑی ہمت کا کام. ایک بابا جی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے اوپر شرارتی لڑکوں نے پہلے تان و تشنی کی, پھر ایک بندے نے پیشاب کر دیا. خاموش. ایسے ایسے کام بھی اللہ والوں کے ساتھ لوگ کر دیتے, لیکن وہ بد دعا نہیں دیتے, وہ تکلیف نہیں پہنچاتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے اور اپنے آپ کو کمزور سمجھ کے رکھتے. چھٹے نمبر پر فرمایا سیاحت عیسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام ملکوں کے ملک پھرا کرتے تھے اور بے سر و سامانی کی کیفیت میں پھرتے تھے. وہ نہیں اٹھایا ہوتا تھا. وہ کیا ہوتا ہے؟ بوری بستر. وہ نہیں اٹھایا ہوتا تھا. لوٹا بھی نہیں تھا ہوتا آپ کے پاس, اور کھانا پکانے کے لیے چولہا بھی نہیں تھا ہوتا. جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کا توکل اللہ پہ ہوتا کہ جس کی راہ میں نکل رہے ہیں وہ کھانا بھی وہ کھلائے گا. کھانا بھی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, آپ ایک جگہ رات قیام کرنے کے لیے رکے تو امام صاحب فرمانے لگے بابا جی کدھر رہنا ہے؟ کہا ادھر مسجد. تو کہا کھانا کہاں سے کھا رہے؟ اور میں ابھی بتاتا ہوں. تو نماز پڑھی دوبارہ, اور نماز پڑھنے کے بعد اس کے پاس آئے. کہا میں اپنی نماز لوٹا کے آیا. تو کہا میرے پیچھے جو پڑھی تھی. فرمایا وہ نہیں ہوئی کیونکہ تو اللہ کو رب نہیں مانتا. کہا میں اللہ کو رب کیوں نہیں مانتا؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں, اس رب نے وعدہ کیا ہے کہ اس دنیا میں رہنے والے ہر بندے کو کھانا میں نے کھلانا. تو مجھے اس نے کھانا کھلانا ہے, تو نے نہیں کھلانا. اس لیے میں نے دوبارہ نماز پڑھی کہ تیرا عقیدہ درست نہیں ہے اللہ کے بعد. جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اس کو کھانے کی, اس کو بسترے کی, اس کو لوٹے کی اور فلانے چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنا انتظام گھر سے لے کے نہیں نکلتا, اللہ تعالیٰ راستے میں اس کے لیے انتظام خود ہی فرما دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ ایک غزوہ میں گئے, بھوک لگی انہیں, اور وہ دریا کے کنارے تھا. تو کہنے لگے یار کھانا کہاں سے کھائیں؟ گھر نے جہاد کیے ہیں اور کھانا کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر سے مچھلی بھیج دی. سمندر کے اندر سے مچھلی بھیج دی, اور وہ مچھلی پتہ کتنی بڑی. ہمارے ہاں تو اتنی سی چھوٹی چھوٹی سی مچھلی تھی نا فارمی, اور دریائی مچھلی آ جائے تو ساتھ ہی ریٹ آسمان پہ چلا جاتا. وہ سمندر کی مچھلی بھیجی, اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا جو درمیان والا کانٹا تھا نا وہ اتنا بڑا تھا کہ اگر اس کو سیدھا ایسے زمین سے ایسے کھڑا کیا جائے نا تو ایک آدمی اونٹ پہ بیٹھ کے اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا. اتنی بڑی وہ مچھلی تھی جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی کھانے کے لیے سمندر سے بھیجی, اور صحابہ نے کھانا کھایا اور پھر اس کا گوشت رسول اللہ کے لیے تحفے کے طور پہ لے کے کیے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوران سیاحت اپنے پاس کوئی سامان نہیں رکھتے تھے. 2 چیزیں تھیں آپ کے پاس, پانی پینے کے لیے پیالہ تھا اور بالوں کو سنوارنے کے لیے کنگھی تھی. وہ بھی آپ نے راستے میں چھوڑ دی. جب چلو بھر کے کسی کو پانی پیتے ہوئے دیکھا, کہنے لگے اچھا اس سے بھی پانی پیا جا سکتا ہے, تو پیالہ بھی چھوڑ دیا. اور دیکھا کہ ایک بندہ انگلیوں سے بالوں کا خلال کر رہا, تو کہا چلو کنگھی سے بھی جان چھوڑ. تو یہ صوفی ہے جو بھروسہ کس پہ کرتا ہے؟ لباس اس نے پہنا موسیٰ علیہ السلام نے سادہ, آپ نے ہمیشہ موٹا لباس پہنا. موسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ موٹا لباس, لیکن یہاں اگر کوئی ایسا لباس پہنے تو اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں کرتا. چلو ہم پیچھے کر چاہیے سب تسی اتھیا ہو جانا, چاہیے سب تسی اتھیا ہو. تو وہ کون تھا جو پہلے کھڑا تھا؟ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک رئیس کی دعوت پہ گیا تو میں نے وہی اپنا گدری کا لباس پہنا ہوا تھا موٹا سا. تو جب میں گیا نا تو انہوں نے باہر روک دیا, بابا جی کدھر؟ آپ نے فرمایا مجھے دعوت. میں چلو چلو جاؤ, چلے نہیں واپس. پھر گھر گئے, اپنے حجرے سے بہترین جبہ پوشاک نکالی, دستار پہنی, اور بڑے روب سے لاٹھی ہاتھ میں رکھی اور بڑے ٹور کے ساتھ آئے. تو وہی بندہ, وہی دربان جو پہلے دادا صاحب کو پہچان نہیں کہتا ہے حضور تشریف لائے نا آپ چلے گئے اندر. جب انہوں نے کھانے کی ٹیبل پہ بٹھایا تو آپ نا جبے کو پکڑ کے کہنے لگے کھانا کھا کھانا کھا کھانا کھا. تو وہ کہنے لگے حضور یہ کیا کریں؟ فرمایا جس کی تم نے عزت کی اس کو کھانا کھلا رہا.
میں تو پہلے بھی آیا تھا لیکن پہلے تو تم نے میری عزت نہیں کی, تم نے تو میری عزت نہیں کی, اس جبے کی عزت کیا, اور جس کی تم نے عزت کیا میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں. آج بھی یہی ہے, کوئی غریب کسی محفل میں جا کے دکھائے, نہیں جا سکتا. اور امیر سوٹڈ بوٹڈ آدمی, اس نے سفاری پہنا ہوا, یا اس نے شیروانی پہنی ہوئی ہے, یا اس نے بہترین کلہ پہنا ہوا, اور اس نے روٹس کے بوٹ پہنے ہوئے ہیں, اور جناب لش پھش ہے, وہ جاتا ہے اس کو سر ویلکم تشریف لائیں, اور غریب آدمی کہنا چلو تو جا کھڑا ہو. یہ سٹیٹس بناؤ. اور اللہ والے اسی حالت میں رہتے, اللہ والے اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صوفیاء کے بارے میں فرمایا یہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ اگر گواہی دینے کے لیے چلے جائیں تو کوئی ان کی گواہی نہیں مانتا. کسی کو شادی کے لیے نکاح کا پیغام بھیج دے, کوئی نکاح نہیں کرتا ان سے. فرمایا لیکن ان کے اندر قوت اتنی ہوتی ہے, اللہ کا نام لے کے جو کہہ دے اللہ پورا فرما دیتا. اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقرب ہوتے, لباس ان کا سادہ ہوتا. اور 8ویں نمبر پر فرمایا فقر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. فقر سرکار کائنات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے پورا ایک فضائل کا باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پہ, جس میں آپ نے اپنے اوپر ہونے والے انوار و تجلیات, اللہ کے انعام و اکرام کا ذکر کیا. فرمایا یہ انعام اللہ مجھے عطا فرمائے گا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا, سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا, سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا. فرمایا لیکن مجھے اس کے اوپر فخر نہیں ہے, مجھے اس کے اوپر فخر نہیں ہے. عرض کی حضور آپ کو کس پہ فخر ہے؟ فرمایا الفقر فخری, مجھے فقر کے اوپر فخر ہے, مجھے اللہ کا بندہ بن کے رہنے میں فخر ہے. ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اور جبوں اور کبوں کے ساتھ زندگی گزارنا, رسول اللہ فرماتے نہیں, مجھے اللہ کا بندہ بن کے رہنے میں فخر ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے, عرض کی حضور اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ بندہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں جبرائیل تم بتاؤ کیا ہے, کیسا کام ٹھیک ہے؟ عرض کی حضور بندہ نبی ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ہمارا پیغام عرض کرو کہ ہم بندہ نبی بن کے رہنا چاہتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی اس کے بعد کبھی ایسے نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کی طرح ٹیک لگا کے کھانا کھایا, کبھی نہیں. آپ نے جب کھانا کھایا زمین پہ بیٹھ کے کھایا, دسترخوان پہ بیٹھ کے کھایا, کھانے پہ جھک کے کھانے کو کھایا جیسے انسان کھانا کھاتے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, بڑے بڑے PhD ڈاکٹر اور بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے ماہر اپنے علوم و فنون میں جب شادیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں تو گدھوں کی طرح کھڑے ہو کے کھانا کھاتے. کہاں گئی ان کی تعلیم, کہاں گیا ان کا علم, کہاں گئی ان کی ثقافت, کہاں گیا ان کا تہذیب و تمدن, کہاں گئی ان کی تعلیم؟ کہ گدھا بھی تو کھڑا ہو کے کھاتا ہے, گھوڑا بھی تو کھڑا ہو کے کھاتا ہے, اور یہ انسان بھی کھڑا ہو کے کھا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے کھانے کو پسند فرمایا, بیٹھ کے کھانے کو پسند فرمایا کہ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا ہے وہ بیٹھ کے کھانا کھاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے کھانا. تو دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 8 باتیں بیان کی. فرمایا ابراہیم کی سخاوت, اسماعیل کی رضا, ایوب علیہ السلام کا صبر, زکریا علیہ السلام کا اشارہ, یحییٰ علیہ السلام کی غربت, عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت, موسیٰ علیہ السلام کا لباس, اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جب کسی بندے میں اکٹھا ہوتا ہے تو وہ صوفی بن جاتا ہے. وہ کون بن جاتا ہے؟ صوفی بن جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات میں نے بتانی تھی آپ کے نام کے بارے میں. آپ کو کہتے ہیں داتا صاحب, کیا کہتے ہیں؟ داتا صاحب. مجھے تو کچھ نہیں ہوا, آپ کو کچھ ہوا علیم صاحب؟ ہاں کہتے ہیں کئیوں کو کرنٹ پڑ جاتا ہے. جب کہو نا داتا صاحب تو کہتے ہیں داتا تو اللہ ہے, داتا تو اللہ ہے.
تو یہ کہاں پہ آیا کہ اللہ داتا ہے؟ کہاں ہے؟ حدیث شریف میں ہے؟ قرآن مجید میں داتا کا لفظ نہیں ہے، قرآن مجید میں داتا کا لفظ نہیں ہے، حدیث شریف میں بھی داتا کا لفظ نہیں، اس لیے کہ داتا کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں، یہ تو ہے فارسی زبان کا لفظ۔ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ فارسی زبان۔ اس کا معنی ہے دینے والا۔ عمران بھائی اس کا کیا معنی ہے؟ دینے والا۔ اردو میں اس کا معنی دینے والا ہے، فارسی میں اردو کا ترجمہ کنورٹ کریں گے دینے والے کا معنی تو داتا کہیں گے، اور جب اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا معنی ہوگا غنی۔ کیا معنی ہوگا؟ غنی۔ اللہ فرماتا ہے واللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے اور اللہ تعریفوں والا ہے۔ اردو میں کہیں گے تو کہیں گے اللہ داتا، فارسی میں کہیں گے تو کہیں گے اللہ داتا ہے، اور اگر ہم اردو میں بات کریں گے تو کہیں گے اللہ دینے والا ہے۔ اللہ، اس وقت تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن جب یہ کہا نا کہ اس علی بن عثمان داتا ہے تو ساتھ ہی پریشانی شروع ہو گئی، داتا تو اللہ ہے، داتا تو جو صفت اللہ کی ہے وہ بندے کی تو نہیں ہو سکتی۔ عدیل بھائی، جو صفت اللہ کی ہے وہ بندے کی تو نہیں ہو سکتی؟ بالکل نہیں ہو سکتی، کہتے ہیں بالکل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی، کہتا ہے میں زندہ ہوں۔ آپ زندہ نہیں؟ زندہ کہ کیوں؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے، آپ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ جو صفت اللہ کی ہے وہ میری نہیں ہے۔ اللہ کون ہے؟ زندہ ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ وہ خود کر اللہ لا الہ الا هو الحی، اللہ زندہ ہے۔ تو پھر ہم کتنے کون بیٹھے ہوئے سارے؟ نہیں، کیسے عامر بھائی یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو شرک ہو گیا اللہ کے بندے۔ لیکن مسئلہ سمجھنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، وہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، وہ کلام کرتا ہے ہم بھی بولتے ہیں، لیکن اس کی زندگی نرالی، اس کا سننا نرالا، اس کا بولنا نرالا، اس کا دیکھنا نرالا۔ وہ زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ زندہ رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم زندہ رہنے میں اس کے حکم کے محتاج ہیں۔ ہم سننے میں کان کے بھی محتاج ہیں، ہم سننے میں سماعت کے بھی محتاج ہیں، ہم سننے میں اس کے حکم کے بھی محتاج ہیں۔ کان ہوگا، سماعت ہوگی، اس کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں سن سکتے۔ جس طرح مردے کو کندھے پہ اٹھا کے جناز گاہ سے قبرستان لے کے جائیں، کان بھی ہیں، سماعت بھی ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں، اس کی آواز نہیں آتی، ہمیں اس کی آواز نہیں آتی۔ تو کان بھی ہو، سماعت بھی ہو، لیکن رب کائنات کا حکم نہ ہو تو سن نہیں سکتا۔ آنکھیں بھی ہو، روشنی بھی ہو، لیکن اس کا حکم نہ ہو تو دیکھ نہیں سکتا، پردہ آ جاتا ہے آگے۔ تو ہم دیکھنے میں، ہم سننے میں، ہم بولنے میں اس کے حکم کے محتاج ہیں، وہ اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں۔ وہ بھی زندہ ہے، زندہ ہم بھی ہیں، سنتا وہ بھی ہے، سنتے ہم بھی ہیں، دیکھتا وہ بھی ہے، دیکھتے ہم بھی ہیں، لیکن وہ خود بخود یہ سارا کچھ کرتا ہے، ہم اس کی توفیق سے کرتے ہیں۔ تو وہ اسی طرح خود بخود داتا ہے، وہ خود بخود دینے والا، وہ خود بخود غنی ہے، اور جتنے دنیا میں بندے ہیں سب اس کی توفیق اور عنایت سے، سب اس کی توفیق اور بھائی عنایت نہیں ہوندا، عنایت اسے ہے نا، عنایت سے۔ کیسے؟ عنایت سے۔ عنایت اور عنایت میں فرق ہے، جو پروننسیشن ہے اس کی خوبصورتی خراب ہو جاتی۔ عنایت کہ اس کی عنایت سے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم ہمارا خالق ہے نا، اس کے فضل سے کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے حاجت مند پایا، آپ کو ہم نے حاجت مند پایا تو ہم نے آپ کو داتا بنا دیا۔ کتنے داتا ہو گئے؟ دو۔ کتنے ہو گئے داتا؟ اللہ داتا، اور اللہ فرما رہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو ہم نے داتا بنا دیا محبوب۔ پھر تیسرے نمبر پر فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی،
ایک داتا اللہ، دوسرے داتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے میں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضل سے جسے چاہتے ہیں داتا بنا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اتھارٹی ہے، جس کو موڑ لگا دے وہ داتا ہو جاتا ہے۔ عثمان کو موڑ لگائی، عثمان بن عفان سے عثمان داتا ہو گیا۔ علی حجویری کو موڑ لگائی تو وہ بھی داتا علی حجویری ہو گیا۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ہاں کچھ ہمیں اصلاح اور تربیت کی ضرورت ہے، سخت ترین۔ جب آپ کے عرس کی تقریبات شروع ہوتی نا، تو جو مسجد میں کبھی نہیں آتا، نہ نگینہ مسجد میں آتا ہے، نہ ابو بکر مسجد میں جاتا ہے، جس کے پاس تعلیم و تربیت نہیں ہے، وہ دوستوں کہتا ہے چلیے دادا صاحب دے عرس، دادا صاحب دے عرس سے چلو پیسے اکٹھے کرو جی، چادر اکٹھی کرو جی۔ چادر بڑی سی پھیلا لیتے ہیں، اس کے اوپر آیات قرآنیہ لکھی ہوتی ہیں، اور جناب ایک ڈھول ٹھگا ٹھک آگے کھڑا کر لیتے، اور محلے کے سروں پہ پٹیاں باندھے ہوئے، منہ میں پان کی پچکاریاں ڈالے ہوئے، اور ٹخنوں سے نیچے نہ شلواریں ہیں، اور نہ منچ ہے، نہ داڑھی ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ علم ہے، اور جناب عیاشوں کی طرح وہ لے کے جاتے ہیں، اور اسلام کی بدنامی کا وہ سبب بنتے ہیں۔ پہلی بات اس میں ذہن میں رکھیں، اسلام نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ بلا وجہ قبر کے اوپر چادر ڈالنے کی ضرورت نہیں، بلا وجہ قبر کے اوپر چادر ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ دو پہلو اس میں سناؤں گا۔ چادریں ڈال دی، اتنی آیات قرآنیہ کا تقدس برباد ہو گیا، اور پھر ان کو لے کے جا کے بیچ دیا، اور جو دیکھ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے یہاں پہ پیسے ضائع ہو رہے تھے، یہ پیسے کسی غریب کو نہیں دیے جا سکتے تھے؟ تو یہی پیسے جب تیری بیٹی کی شادی تھی، جب ناچنے والے آئے ہوئے تھے، وہ پیسے غریب کو نہیں دیے جا سکتے تھے؟ جب 1 کروڑ روپیہ لگا کے اپنی بیٹی کی شادی کی، اس وقت فضول خرچی کا خیال نہیں آیا؟ آج دین کی بات آئی تو دین پہ تانا مار دیا، ان جاہلوں کی جہالت کی وجہ سے دینداروں کو بدنام کر دیا، کہا جی یہ دیکھو پیسہ برباد کرے، کسی غریب کو دے دیتے۔ تو جب تیرے گھر میں شادی ہوئی تھی اس وقت خیال نہیں آیا پیسہ غریبوں کو دے دے؟ اسلام آباد میں ایک بندے نے 1 ارب روپیہ لگا کے شادی کی اپنی بیٹی، 1 ارب روپیہ لگا، اس کو تو خیال نہیں آیا یہ میں پیسہ غریبوں میں دے دوں، ہزاروں بیٹیاں شادی ہو جائے گی ان کی۔ اور جب اسلام کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی فضول خرچی نہیں کرو بابا، ہاں اصول اور ضابطے سے رہو۔ قبر پہ جب چادر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو مت ڈالو۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر بڑا شوق ہے آپ کے دل میں نیکی کرنے کا، بڑے راستے ہیں، بڑے ٹرسٹ ہیں، بڑے ادارے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، اس میں اپنا پیسہ صرف کریں۔ سب سے بڑا ادارہ ہمارا ہے انجمن اشاعت دین اسلام اور نگینہ ویلفیئر سوسائٹی، للہیت کے لیے 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا یہ کام ہو رہا، اور میں آپ کو یہ بات بتانے میں بالکل تردد محسوس نہیں کروں گا۔ مکہ المکرمہ میں ایک بندے نے یہ خیال اپنے دل میں کیا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کے گھر بیت اللہ میں پیسہ خرچ کروں گا۔ اللہ نے کام کر دیا، اب وہ بیت اللہ میں پیسہ خرچ کرنا چاہتا تو اس کو خواب میں دکھایا، فرمایا بیت اللہ جس نے بنایا نا اس نے اللہ کی رضا کے لیے بنایا، اور تو پیسہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہے، جا پاکستان میں جا کے نگینہ مسجد میں دے کے آ۔ اس کی بنیاد اللہ کی رضا کے اوپر رکھی گئی، کوئی پیر خانہ چمکانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مسجدوں میں نماز پڑھو فمن اسس بنیانہ علی تقوی، جن کی بنیادوں میں تقوی کا خون پڑھو، اس مسجد میں نماز پڑھو، اور جن کی بنیاد تقوی سے خالی ہے فرمایا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، فرمایا جو مسجدیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا، فرمایا مسجد ضرار میں نہیں جانا، کفر اور تفریق کرنے والے اڈے میں نہیں جانا، ایمان کے درمیان میں خلل پیدا کرنے والی مسجد میں نہیں جانا، جانا نہیں، لا تقم فی ابدا، کبھی بھی نہیں جانا۔ راستے میں مسافر خانے میں آ جائے تب بھی نہیں جانا، کبھی بھی نہیں جانا۔ تو یا اللہ پھر نماز تو پڑھنی ہے نا، تو کہاں جانا ہے؟ فرمایا وہاں جانا ہے جہاں ایمان والے موجود ہیں،
نگینہ مسجد میں جانا. تو یہ وہ چادریں لے کے جانے والے لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے, جو نگینہ مسجد نہیں آتے. اگر یہ ہفتہ وار میں آئے ہوتے تو بابا جی نے اور بڑے بڑے جید علماء نے ان کی تربیت کی ہوتی, سمجھایا ہوتا پتر اور دادا صاحب تھی چلے ہو, تو دادا صاحب کا تو یہ مشن نہیں ہے. دادا صاحب کا یہ مشن نہیں ہے کہ بنگڑے ڈال کے آؤ. دادا صاحب تو بنگڑوں کے خلاف, دادا صاحب تو بے دینی کے خلاف, دادا صاحب تو ننگے سر پھیرنے والوں کے خلاف. دادا صاحب تو اس کو پسند کرتے ہیں جس کا ایک ایک قدم رسول اللہ کی سنت پہ ہو. آپ کو کوئی کہتا نا آئے ہم فلانے بندے کا دیدار کر کے آتے ہیں, وہ اللہ کا ولی ہے, تو چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ, کیونکہ نیک لوگوں کو اولیاء اللہ کی زیارت کرنا بڑا محبوب ہوتا, تو چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ. ایسا ہوا ایک بندے کی زیارت کے لیے گئے, اس کو دور سے دیکھا اور واپس آ گئے. لوگ کہنے لگے آپ اس کی زیارت کے لیے گئے تھے؟ تو فرمایا وہ تو اللہ کا ولی نہیں ہے, وہ نہیں اللہ کا ولی. کہا آپ کو کیسے پتہ؟ فرمایا جو اللہ کے قبلے کا احترام نہیں کرتا وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا؟ جو قبلے کا احترام نہیں کرتا نا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کا احترام نہ کرنے والے مسجد قباء کے امام کو معزول کر دیا تھا, کہ جس کو دوران نماز تھوکایا اور اس نے قبلہ کی طرف تھوک دیا. دو وجوہات کی وجہ سے آپ نے اس کو معزول کر دیا. ایک تو وہ اس وقت اللہ سے کلام کر رہا تھا, دوسرا اس نے تھوک قبلہ کی طرف پھینک دیا. تو جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا معزول ہونے کے بعد, اور وجہ پوچھی حضور امامت سے کیوں معزول کیا گیا, تو آپ نے فرمایا آذیت اللہ و رسولہ, تو نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی اس لیے میں نے تجھے معزول کر دی. جو قبلے کی تعظیم نہیں کرتا وہ تو امامت کے قائل نہیں ہے, وہ ولایت کے قائل کہاں رہ جاتا, قابل کہاں رہ جاتا. اس لیے دادا صاحب کا مشن یہ چادریں چودریں نہیں ہیں ان کا, یہ بے علم لوگ ہیں. پورا سروے کر کے دیکھیں, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, اور آپ اس کو 100% جا کے چیک کر لیں. جو جلوس گزر رہا ہو ایک ایک بندے کو دیکھیں. داڑھی والا تو نظر آپ کو آ سکتا ہے, لیکن اس داڑھی والے کے اندر کوئی عالم دین نہیں ہوگا. چہرے پہ داڑھی تو کسی کے بھی آ سکتی, لیکن داڑھی کا آنا علم کی علامت نہیں. اگر آپ اس سے پوچھیں میرے پیارے بھیا, پیارے بھائی بتاؤ یہ جو تم کام کر رہی ہو یہ جائز ہے, درست ہے, تو اس کو نہیں پتہ ہوگا. وہ بیچارہ قوم کا وہ بہکا ہوا انسان ہے جو جہاں کسی نے لگایا وہاں لگ پڑا اور پیچھے چل پڑا. اسلام ان کا قائل نہیں, نہ ڈول ڈمکوں کا قائل ہے, نہ ان چادریں چڑھانوں کا قائل ہے, بلکہ ان چادروں کو بڑی عزت اور احترام دینی چاہیے جن کو یہ چاروں شانوں سے پکڑ کے اور زمین کے قریب کر کے اور اس کے اوپر پیسے ڈال کے اور آیات قرآنیہ کی تذلیل کرتے ہوئے لے کے چلے جاتے. اس کا علاج کفر نہیں ہے, اس کا علاج ان کے اوپر لگانے والا کفر کا فتویٰ نہیں ہے, ان کا علاج ہے تعلیم و تربیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے شرک اور کفر کی وجہ سے ان کی کیا آپ نے خوبصورت انداز میں ان کی تربیت کی, کہ آپ کی خوبصورت تربیت کی وجہ سے وہ مشرک مسلمان ہو گئے, نہ کہ شرک میں پکے ہو. اگر ان کو سمجھاتے ہوئے میرا انداز اچھا نہیں ہوگا تو میں ان کو اس کام پہ پختہ کر دوں گا, اور اگر میں محبت سے پیار سے دھیمے انداز میں ان کو سمجھاؤں گا تو وہ سمجھ جائیں گے بات کہ یہ رسول اللہ کی تعلیمات سے. تیسری بات, 4 باتیں صرف میں نے کرنی تھی, تیسری بات ہوں میں, بڑی خوبصورت بات ہے دین بھائی. اگر پورے سال میں کسی بندے نے خالص دودھ پینا نا تو ان 3 دنوں میں ملتا, ان 3 دنوں میں خالص دودھ ملتا. سارے دودھ دینے والوں کو ان 3 دنوں میں خوف خدا آ جاتا. میں سمجھتا ہوں یہ خوف خدا نہیں ہے, یہ خوف خدا نہیں ہے, یہ تو رسم ہے. یہ کیا ہے؟ اس مائی کے طریقے پہ چل رہے ہیں جو پہلی دفعہ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں دودھ پیش کر گئی تھی. اور بابا وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بندے ہیں, تو یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں. ان کو خالص دودھ پلاتے ہو تو ان کو کیوں نہیں پلاتے؟ وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے, ان کو خالص دودھ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آج زندہ ہیں کام کرنے کے لیے, ان کو خالص دودھ کی ضرورت ہے. ان کو خالص دودھ پلاؤ تاکہ ان کے اندر قوت اور جوانی پیدا ہو اور یہ بھرپور جوانی سے اسلام کی خدمت کر سکے. دودھ کے اندر پانی پلانا یہ دھوکہ ہے.
کیا ہے؟ دھوکھا. کہہ میں رہا ہوں دودھ لو، کہہ میں رہا ہوں اور میں دودھ میں پانی ملا کے دے رہا ہوں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے زمانے میں یہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی عورت دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. وہ عورتیں دھوکہ دینے کے لیے نہیں ملاتی تھی، وہ عورتیں اس لیے ملاتی تھی کہ غریب تھی تو کہتی تھی چلو 2 کلو دودھ منگوایا، بندے 4 ہیں، آدھا آدھا کلو سب کے حصے آئے گا تو ایک ایک گلاس پی لیں گے اور پانی 1 گلاس اور ڈال، 4 کی بجائے 5 گلاس بن جائیں. تو چونکہ کوئی مہمان آیا تو اس کو پلا، وہ اس نیت سے ہوتا تھا. لیکن آپ نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا. اور جب رات گشت کر رہے تھے تو آپ نے ایک عورت کو دودھ میں پانی ملاتے ہوئے منظر دیکھا. وہ عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملاؤ. کہنے لگی اماں جی عمر بن خطاب نے منع کیا. آپ نے فرمایا عمر بن خطاب کون سا دیکھ رہا؟ تو کہنے لگی عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اس کی دیانت کی وجہ سے صبح عمر بن خطاب نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ کہا یہ فلانے کی بیٹی ہے، بیوہ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم اس سے اپنے بیٹے کا نکاح کریں گے. اس کی دیانت کی وجہ سے آپ نے اپنے بیٹے کا اس سے نکاح کیا اور اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی. اس لڑکی کا مروان سے نکاح ہوا اور اس سے جو لڑکا پیدا ہوا وہ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا. جن کی رگوں میں دیانت، ایمانت اور شرافت ہو ان سے اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں. تو کسی مروان سے اور اس لڑکی سے عمر بن عبدالعزیز جیسے عظیم انسان پیدا ہوا جس نے تخت پہ آ کے یہ نہیں کہا مجھے 5 سال دو تو پھر میں نظام بدل کے دوں گا. اور جب 5 سال گزر گئے نا پتہ ہی نہیں لگا، کہتا پھر پتہ ہی نہیں لگا. اور بابا اتنا لوٹ لیا ابھی نہیں پتہ لگا. عمر بن عبدالعزیز سے پوچھو آپ نے کتنی دیر میں مملکت اسلامیہ میں اسلام نافذ کیا؟ اس اسلام کی کیفیت یہ تھی کہ رسول اللہ فرماتے تھے ایک بندہ ہماری امت میں ہوگا اسلام نافذ کرے گا، ما وراء نہر سے ایک بندہ ایک عورت چلے گی رات کے اندھیرے میں، اس کے سر پہ سونے کا تھال ہوگا اور اس کے دل میں اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف نہیں. اور وہ دور عمر بن عبدالعزیز کا دور. اور آپ کی مدت خلافت پتہ کتنی؟ 18 مہینے. کتنے مہینے؟ 18 مہینے آپ نے حکومت کی اور پوری دنیا میں اسلام نافذ کر. یہ حکمران ہے جو احتساب اپنے گھروں سے شروع کرتے ہیں. اپنی بیوی کو کہا کہ یہ تیرے پاس جائیداد ہے، دے اس کا حساب، یا اس کا حساب دے یا مجھے چھوڑ دے. اس کا باپ بھی بڑا امیر آدمی تھا، وہ بڑے بڑے خلفاء کے ساتھ رہا ہوا تھا، تو وہاں سے جو جائیداد ملی وہ اس نے اپنی بیٹی کو دے دی. آپ نے فرمایا یا حساب دے یا بتا یہ کہاں سے آیا یا مجھے چھوڑ دے. اس نے سارا مال بیت المال میں جمع کروا دیا. اس نے کہا میں نے رہنا تیرے ساتھ. جب یہ بڑے بڑے امیروں نے جنہوں نے سرکاری خزانہ لوٹا ہوا تھا انہوں نے یہ دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے احتساب اپنے گھر سے شروع کیا تو بڑے بڑے وزراء رات سڑکوں پہ گزاری کہ ہی رات کے کسی وقت ہم سے احتساب نہ ہو جائے. پہلے دن اسلام نافذ ہو. اسلام تو ایسے نافذ ہوتا. اب جب معاملہ ہوا دودھ کا تو سب کو یہ یاد آیا یار دادا صاحب کو دودھ خالص دینا ہے. مجھے یہ بتائیں علیم صاحب دادا صاحب کو خالص دودھ دے کے کوئی فائدہ ہے؟ تو یہ جو اللہ کی مخلوق کو 2 نمبر دے رہے ہیں اس کا کیا نقصان؟ دادا صاحب کی بارگاہ میں جو دودھ پیش کیا اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن فائدہ لوگوں کا بھی تو کرو نا. ان کو کیوں گندا دودھ پلاتے ہو؟ کبھی دودھ میں پانی ملا دیتے ہو، کبھی پانی میں دودھ ملا دیتے ہو، کیا کرتے ہو؟ بڑے بڑے بہانے ہیں جی نہیں وہ گاؤں سے لانا ہوتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اگر اسلام کے مطابق انسان نے حلال رزق کمانا ہو تو ہزاروں راستے ہیں. لیکن بات ہے خوف خدا کی، بات ہے، اور خوف خدا بغیر علم کے نہیں آتا. خوف خدا جس نے فجر کی نماز سے پہلے ٹانگیں گوبر کے اندر ڈالنی ہیں اور رات تک اس نے گوبر کے اندر رہنا ہے، نہ اس کو نماز کا پتہ، نہ اس کو روزے کا پتہ، نہ اس کو حج کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ لینے کا پتہ، نہ دینے کا پتہ. تو علیم صاحب اس کے پاس جا کے کہیں یہ جانور کے لیے شاٹھ یا آڑ پہیے تھا، جس کے علم کی یہ کیفیت ہے کہ اس کو 60,000 بھی نہیں کہنا آتا، ایک مسئلہ نہیں اس کو پتا، اس کو نماز کا نہیں پتا، روزے کا نہیں پتا. تو
آپ اس سے کیسے یہ یقین کر سکتی ہیں کہ یہ بندہ دیانتداری کرے گا؟ دیانتداری کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، دیانتداری کے لیے خدا کے خوف کا ہونا ضروری ہے، اور خدا کا خوف کبھی علم کے بغیر نہیں آ سکتا، اس لیے تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔ دادا صاحب نے تعلیم و تربیت عام کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا لوگ دیانتدار ہوئے۔ تو یہ جو دودھ ہوتا ہے نا، دودھ یہ بڑا بابرکت دودھ ہے، بڑا، اس کو پینا چاہیے، اس کے بڑے فوائد ہیں، کیونکہ یہ قوت والا تو ویسے ہی ہے، پھر اسے عدیل بھائی کہہ رہے ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں، پھر اس کے اندر بادام بھی پڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر بادام بھی پڑے ہوتے ہیں، پھر پستے بھی پڑے ہوتے ہیں، پھر یہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، پھر یہ میٹھا بھی ہوتا ہے۔ دودھ ویسے ہی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پہ شراب پیش کی گئی، آپ نے نہیں پسند فرمایا، جب دودھ پیش کیا تو آپ نے پسند فرمایا، کیونکہ یہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے۔ اچھا، میں بات جو بتانے لگا تھا وہ سن لیں۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ 3 دن سبیل لگتی ہے، دودھ کی 3 دن سبیل لگتی ہے، اور وسن پورے میں بھی دودھ کی ایک سبیل لگتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حقیقی داتا کے نام کی سبیل، حقیقی۔ اب دیکھ لو کتنی ستم ظریفی ہے، جو سبیل مجازی داتا علی حجویری کے نام پہ لگی ہوئی ہے وہ 3 دن چلتی ہے، اور جو حقیقی داتا کے نام لگی ہے وہ 2 گھنٹے نہیں چلتی، تو کتنی بے عزتی ہو رہی۔ اس بندے کو چاہیے تھا کم از کم پورا سفر کا مہینہ یہ دودھ پلاتا لوگوں کو۔ اسلام سے مذاق کر رہے ہو، لوگوں کو دھوکے میں ڈال رہے ہو حقیقی اور مجازی کے نام لے کر۔ وہاں جو دودھ بک رہا ہے وہ کوئی خدا کو تو نہیں دے رہا، کسی گجر سے پوچھو خدا کو دودھ دیتے ہو، وہ کہتے نہیں اللہ کے بندے کو دیتے ہیں، اللہ کے بندے کو دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو حقیقی اور مجازی کی بحث میں ڈال کے گمراہ کرنا کہ تو یہ حقیقی داتا کے نام کی سبیل ہے، یہ مجازی کی ہے، تو پھر مجازی والا تو آگے نکل گیا نا، اس کی سبیل تو 3 دن چلتی ہے اور حقیقی داتا کے نام کی سبیل 2 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتی۔ داتا بنیادی طور پر لفظ فارسی ہے جس کا مطلب ہے دینے والا، جیسے عربی میں رب کہتے ہیں نا پالنے والے کو، عربی میں رب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیر، ربیانی۔ اللہ فرماتا ہے میں رب، بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے ماں باپ دونوں رب ہیں۔ تو بعض لفظ ہوتے ہیں مشترک، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، مومن کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، کافر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو ان کی بعض میں پڑھ کے گمراہ ہو جاتا ہے وہ اپنا ایمان اور عقیدہ خراب کر دیتا، اور جو ان کو سمجھ لیتا ہے اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔